للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ لائق صد عزت و احترام گرامی مرتبت حضرت پیر محمد حمین الحسنات صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، نعت خوانان اعظام، برادران اسلام، میں سب سے پہلے اپنے محترم بھائی خالد حسنین صاحب کی اس جدائی پر ان کے اقربا اور رفقا سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ جل مجدہ ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی برسات فرمائے اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، جس چیز کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو گئی، تعلق پیدا ہو گیا، وہ چیز امر ہو گئی۔ کسی دیوار کے ساتھ سرکار کا ہاتھ مس ہوا، وہ دیوار دیواروں میں ممتاز ہو گئی۔ زمین کے جس جس حصے پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے قدم رکھا، زمین کا ٹکڑا باقی زمین سے ممتاز ہو گیا۔ معروف روایت ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ کی گلی میں جا رہے تھے، ایک بوسیدہ دیوار، ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے نام محمد لکھا بہت اور چوما بہت۔ جس قلم نے نام محمد لکھا وہ قلم ممتاز ہو گیا، جو زبان نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمزمہ سرا ہوئی وہ زبانوں میں ممتاز ہو گئی۔ جس کو سرکار سے جتنی نسبت حاصل ہوئی اتنا وہ مقام عزت و عظمت سے سرفراز ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار کو ہماری تعریف اور توصیف کی ضرورت نہیں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی
ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، حضور کو ہماری تعریف اور توصیف کی ضرورت نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس نے بھی سرکار کی تعریف کی، توصیف کی، اس کا اپنا نام بہت بلند اور بہت عزت والا ہو گیا۔ خالد حسنین خالد ہمارے انتہائی محترم، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ نام محمد کی تسبیح پڑھتے ہوئے گزرا ہے، جو نعت خوانی کی دنیا کا ایک انتہائی ممتاز فرد ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے۔ میں نے ان کو بچپن سے دیکھا، میں نے ان کا لڑکپن بھی دیکھا، میں نے انہیں جوانی کی حدوں کو بھی چھوتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر میں نے ان کے جنازے کو اٹھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ جو معروف کسی کا شعر ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، یہ ان لوگوں میں سے ایک فرد عزیز ہے جو یا مصطفیٰ کہتے کہتے سو گیا اور یا مصطفیٰ کہتے کہتے کل حشر میں اٹھے گا۔ اس لیے کہ میرے آقا، میرے مولا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت وثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی، اور جیسے تمہاری موت ہوگی ویسے کل حشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ میرا یہ عزیز نعت پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور فرمان رسول کے مطابق میرا ایمان کامل ہے کہ کل حشر میں جب اٹھے گا تو نعت پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ ہر ایک کے مقام اور مرتبے کا اندازہ روز محشر ہی ہوگا۔ حافظ مظہر الدین مظہر کا ایک مصرع میری اور آپ کی توجہ کو اس جانب مبذول کروا رہا ہے کہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ اس وقت شان معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے کس کو کتنی عزت سے، کتنے مقام سے اور کتنے مرتبے سے سرفراز فرمایا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، دنیا میں دو طرح کے لوگوں نے عزت اور احترام اور مقام اور مرتبہ پایا ہے، ایک اصحاب خرد نے اور ایک اصحاب عشق نے۔ خرد والوں کو بھی خیرات ملی ہے تو محمد پاک کے قدموں سے ملی ہے، اور عقل والوں نے بھی اگر عقل کی جولان گاہ میں اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں تو وہ بھی خیرات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی۔ اقبال نے کہا تھا کہ تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و استطاع، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و باجدید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ میں ان نعت خوانان نظام کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں جو ہر دم زندگی کے ہر سفر میں اور زندگی کے ہر موڑ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کر کے قلوب و اذہان کو منور کرتے۔
اور خاص طور پر آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں اپنے محترم، انتہائی محترم خالد حسنین خالد کو خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نعت خوانی میں کلاسیکل نعت خوانی کی عزت اور عظمت کو چار چاند لگائے ہیں. وہ زمانے کے اثرات سے متاثر نہیں ہوئے. انہوں نے نعت خوانی کی وہی طرز اپنائی، وہی انداز اختیار کیا، اسی اسلوب کو آگے نبھایا جس میں نعت خوان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ، ایک ایک مصرع ادب اور احترام میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا. نعت خوانوں میں یہ دوست اس لحاظ سے منفرد مقام رکھتا ہے. بہت ہوں گے لیکن جنہیں میں جانتا ہوں ان میں سے ایک یہ فرد عزیز ہے جس نے باقاعدہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نعت خوانی کے آداب کو اور نعت خوانی کے انداز کو وہی شخص پوری طرح ملحوظ رکھ سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے معیارات سے واقف و آگاہ ہو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ خالد حسنین خالد نے قرآن اور حدیث کے بتائے گئے معیار سے سرے منہ انحراف نہیں کیا. نعت خوانی میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نعت کا انتخاب اور دوسرا ہوتا ہے اس نعت کو پڑھنے کا اسلوب. خالد حسنین خالد عصر حاضر کے نعت خوانی کے میدان میں نعت کے انتخاب میں بھی ممتاز تھا اور نعت خوانی کے اسلوب میں بھی ممتاز تھا. میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، یہاں نعت خوانوں کی ایک کہکشاں ہے. یہ سب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن میرے علم میں بہت کم ہے کہ کسی نعت خوان نے کوئی اچھا مدرسہ بھی تعمیر کیا ہو، اور تعمیر ہی نہیں اسے آباد کیا ہو. اس اعتبار سے خالد حسنین خالد ان ممتاز نعت خوانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے چکوال کی سرزمین پر خوبصورت مدرسہ تعمیر کیا اور بہترین انداز میں اس کو چلا کے بھی دکھا دیا. میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، چکوال والوں، ہر علاقے کی اپنی شناخت ہوتی ہے. اس شناخت کے ساتھ اس علاقے کا نام لیا جاتا ہے. آج آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خالد حسنین خالد جو مداح رسول ہے وہ چکوال کی شناخت بن چکا ہے. جب تک خالد حسنین کا نام چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، چکوال والوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا.
میں انتہائی احترام کے ساتھ اپنی گفتگو کے اختتام پر احمد ندیم قاسمی کہ یہ اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں، اس لیے کہ یہی میرا مطمع نظر ہے، یہی آپ کا مطمع نظر ہے، یہی ہر مداح رسول کا مطمع نظر ہے کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. بڑی خوبصورت آواز میں وہ اس کو پڑھا کرتے تھے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط ایک نقش کفے پا تیرا. اور جتنے بھی سہارے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس کو بڑھاتا ہے سہارا تیرا. اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے آقا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے آقا. مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اللہ رب العالمین ہمیں اسی سہارے کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی سہارے کے ساتھ موت آئے اور کل اسی سہارے کے سائے میں اٹھنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.